صراط القامة محمد الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور سورۃ الحج آیت نمبر 30 اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ پس تم بتوں کی ناپاکی سے بچو وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی بات سے بچو گناہوں میں سے کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ بہت ہی سنگین ہیں ایسے ہی گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ جھوٹ ہے وعلیکم السلام جو آج ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے ایک عام آدمی سے لے کر سیاستدان تک ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے الا ماشاء اللہ ایک عام تاجر سے لے کر چھوٹے تاجر سے لے کر بڑے تاجر تک آج ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی جھوٹ اگر نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چمکے گا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کاروبار میں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار بڑھے گا نہیں
آج پاکستانیوں کی پہچان جھوٹ بن چکا ہے۔ میڈیا دیکھیں تو بڑے بڑے صحافی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کی طرف دیکھیں بڑے بڑے جھوٹ کے پلندے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ جاپانی قوم کی شناخت وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جاپانیوں کی شناخت کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہماری کیا پہچان ہے، ہماری کیا شناخت ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ قرآن کن کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کن کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس۔ جاپانی لوگ بچپن میں ہی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر جھوٹ نہیں بولتا، والدین اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک نفسیات کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، والدین کا ایک بیٹا جھوٹ بولتا تھا، بڑے بڑے نفسیات دانوں کے پاس لے کر گئے، وہ جھوٹ نہیں چھوڑ رہا تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ بالآخر انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں نا، تمہارا بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں ہمارا بیٹا بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی، دونوں میاں بیوی نے، کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جب انہوں نے جھوٹ چھوڑا، آہستہ آہستہ بیٹے نے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ آج ہم کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہی جھوٹ ہے۔ ہم آگے اولادوں کو جھوٹ ہی سکھا رہے ہیں۔ اپنی اس روش کو بدلیں۔ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک سنگین گناہ ہے، ایک بدترین گناہ ہے۔ عرب معاشرے کے اندر جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے، چودھری جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ وہ اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ بات خود بتائی، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا، شاہ روم کو، اب جب اس خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ پتہ کرو کوئی عرب سے ہمارے علاقے میں کوئی شخص آیا ہے۔ چنانچہ پتہ کیا گیا تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں ان کا نام آتا تھا۔ ابو سفیان اور ان کے چند ساتھی وہاں موجود تھے، ہرقل کے سامنے، شاہ روم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ شاہ روم نے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں قریبی ہوں۔ تو ان کو اس نے اپنے قریب بٹھا لیا اور باقی جو ساتھی تھے ان کو ان کے پیچھے بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی سوال کروں گا نا، آپ نے صحیح صحیح جواب دینا ہے، سچ بولنا ہے۔ اور پیچھے بیٹھے ہوئے افراد سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے اس کی تردید کرنی ہے، بتانا ہے کہ یہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے جو بھی مجھ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے سچ بولا۔ کیوں سچ بولا؟ وہ خود کہتا ہے فواللہ
لولا الحیاء من ان یعصروا علی کاذبا لکذبت علیہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جائے گا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے فواللہ لو قد کذبت ما ردوا علی، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا نا تو میرے پیچھے ساتھی جو بیٹھے تھے نا، انہوں نے میری تردید نہیں کرنی تھی، مجھے سچا ہی کہنا تھا، مگر میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے نہیں جھوٹ بولا کہ لوگوں نے کہنا تھا چودھری ہو کر، سردار ہو کر جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں۔ ہم اسے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ آج ہمارا دور، ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے، اس دور سے بھی گیا گزرا ہے۔ آج ہمارا جتنا بڑا کوئی لیڈر ہوگا اتنے زیادہ وہ جھوٹ بولے گا، اور جو اس کے فالوورز ہیں، اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے سچا کوئی ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اس وقت، مگر رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ چودھری ہو کر، سردار ہو کر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرات، جھوٹ کون بولتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک ھم الکاذبون۔ سورہ النمل آیت نمبر 105۔ جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خلۃ یتبع او قال یتوى علیہ المؤمن شک علی بن ہاشم الا الخیانۃ والکذب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن ہر خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی مومن خائن اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، مجمع الزوائد میں روایت موجود ہے، فلا تجد المؤمن خائنا ولا کاذبا، تم کسی مومن کو خائن یا جھوٹا نہ دیکھو گے۔ مومن نہ خائن ہوتا ہے نہ جھوٹا ہوتا ہے۔ آج خیانت بھی ہم میں سب سے زیادہ اور جھوٹ بھی ہم میں سب سے زیادہ۔ مطلب کیا ہوا پھر؟ ہمارے اندر ایمان نہیں رہا۔ ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ جھوٹ کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے یہ خیانت کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایمان ہو تو کوئی بندہ خیانت نہ کرے، ایمان ہو تو کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ اور شرک کا تعلق دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور قول زور سے بچو، جھوٹی بات کہنے سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ شرک کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر جو کبیرہ گناہ بتائے ہیں ان میں شرک کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں کیا میں وہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پہلے نمبر پر شرک، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وکان متکئا فجلسا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ آپ بات ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اللہ کے نبی اب خاموش ہو جائیں۔ یہ کبیرہ گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، اس میں پہلے نمبر پر شرک، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا۔ آج کتنی والدین آ کر شکایت کرتے ہیں جی ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں ہے، ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ اور بھائیو والدین کو نہ ستائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں، ان کو ستانا نہیں ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جھوٹی بات کہنا جھوٹی گواہی دینا، اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی بات کہنا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا جھوٹی گواہی دینا۔ ایک اور حدیث ترمذی میں، یہ متفقن علیہ حدیث، بخاری مسلم کی حدیث تھی، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ پہلے نمبر پر شرک، اللہ کا شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر کسی جان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹ بولنا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر احساس ہو گناہ کا تو ہم اللہ سے معافی مانگے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں ایک حدیث میں بیان کی ہیں، 3 نشانیاں۔ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، امام مسلم
ان الفاظ کو بھی روایت کرتے ہیں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی وہ منافق ہے۔ کون منافق ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے۔ کون منافق ہے؟ جو خیانت کرتا ہے۔ کون منافق ہے؟ جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے نمازیوں میں یہ بات موجود نہیں ہے؟ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا ہو، کافر ہو۔ اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے۔ مسلسل وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ پھر اسے ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ رات میں ایک دکاندار سے، ایک بزرگ آدمی تھے، ان سے کوئی چیز خریدی تو انہوں نے جو ریٹ بتایا میں نے اس سے کہا اتنے کی آپ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس جو میں نے ریٹ بتا دیا نا اتنے کی دینا ہے، یہ چیز اتنے کی دوں گا۔ میری عادت دوسرے دکانداروں کی طرح نہیں ہے۔ بزرگ آدمی کہتا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے چیز خریدنی ہے لے لیں، نہیں خریدنی کسی اور جگہ سے لے لیں۔ مجھے بڑی بات پسند ہے کہ آج کے اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں۔ آج ہماری اکثریت جھوٹ بولنے کو پسند کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، اور یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق بن جاتا ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے نا، اگر کبھی اس سے جھوٹ بولا بھی جائے نا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے جو مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، اور سچ جو ہے یہ نجات دیتا ہے، یہ سچ جو ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بلا شبہ جھوٹ جو ہے برائی کی راہ دکھاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر مسلسل کوئی جھوٹ بولتا رہے نا، اگر کبھی وہ سچی بات کہہ بھی دے کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے۔
اسی طرح ایک اور روایت، یہ متفقن علیہ حدیث تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالصدق فإنہ مع البر وہما فی الجنۃ، سچ کو لازم کرو کیونکہ وہ نیکی کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں۔ سچ کو لازم پکڑو، سچ جو ہے یہ نیکی کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جنت میں، سچ بھی جنت میں ہے اور نیکی بھی جنت میں ہے۔ تو جو سچ بولے گا اور نیکیاں کرے گا وہ بھی یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، اور جھوٹ سے دور رہو کیونکہ وہ برائی کا ساتھی ہے، برائی کے ہمراہ ہے اور وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں۔ جھوٹ بھی جہنم کی آگ میں ہے اور برائی بھی جہنم کی آگ میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل اہل الجنہ، اے اللہ کے رسول اہل جنت کا عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدق، سچ بولنا، وَإِذَا صَدَقَ بَرَّ، جب سچ بولا تو نیکی کی، وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، اور جب نیکی کی تو ایمان لایا، وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جب ایمان لایا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ جنتیوں کے اعمال کیا ہیں؟ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ آج سچ کون بولتا ہے؟ جو ایمان نہیں لائے۔ جاپانی، ان کی شناخت میں نے ابھی بتایا کہ ان کی شناخت کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہماری شناخت کیا ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے۔ حالانکہ قرآن ہمارے پاس، اللہ کے نبی کے فرامین ہمارے پاس، اللہ اور اس کے رسول نے بار بار منع کیا ہے جھوٹ سے، لیکن ہم بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ما عمل اہل النار، اے اللہ کے رسول جہنمیوں کا عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکذب اذا کذب العبد فجر، جھوٹ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو برا عمل کرتا ہے، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، اور جب برا عمل کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِ النَّارِ، اور جب کفر کرتا ہے تو جہنم کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم اور سچ بولنے والے کا ٹھکانہ جنت۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا ایک خواب بیان کیا، اور یاد رکھیں نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فجر کے وقت پوچھتے تھے کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو بتاؤ، صحابہ اپنے خواب بتاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ نے خود اپنا خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے خواب میں، اور انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، وہاں سے مجھے عالم بالا کی سیر کروائی۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا تھا، جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکس تھا، لوہے کی ایک جو ہے نا وہ سمجھ لے ایک لوہے کی چیز تھی اس کے ہاتھ کے اندر۔ اب وہ اس لوہے کی چیز کو اس کے جبڑے میں داخل کرتا اور اسے گدی تک چیر دیتا، اور پھر وہ لوہے کی جو چیز تھی وہ اس کی ناک کے نتھنے میں داخل کرتا اور اسے بھی گدی تک چیر دیتا، پھر وہ اس کی آنکھ میں داخل کرتا اور اسے بھی چیر کر گدی تک لے جاتا، اور پھر
اسے دوسری طرف لے آتا، دوسرے جبڑے میں داخل کرتا، اسے بھی چیر کر جو ہے وہ گدی تک لے جاتا، پھر ناک کے نتنے دوسرے نتنے میں داخل کرتا، اسے بھی چیر کر جو ہے وہ گدی تک لے جاتا، پھر آنکھ میں اس کو داخل کرتا اس سلائی کو، اور پھر وہ چیر کر اسے گدی تک لے جاتا، اور جب یہ دوسرا عمل کرتا تو یہ پہلا درست ہو جاتا، پھر وہ اس طرف آ جاتا اور اسے چیرتا، پہلے جبڑے کو گدی تک، پھر جو ہے وہ ناک کے نتنے سے گدی تک، پھر آنکھ سے گدی تک، اور پھر یہ دوسری طرف ہو جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سزا اس شخص کو ہے جو جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی بات کرتا تھا اور پھر اس کو پھیلاتا تھا۔ آج ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ پھیلاتا ہے۔ کتنا سچ بولا جاتا ہے ہمارے میڈیا پر۔ ان میڈیا پرسنز کو ان کی گدیوں تک، ان کے جبڑوں کو چیرا جائے گا، ان کی آنکھوں کو گدی تک چیرا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نتنوں کو گدی تک چیرا جائے گا، اور یہ ایک دفعہ عمل نہیں ہوگا، اور یہ پھر اللہ ان کو درست کر دے گا، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ قیامت تک اس طرح ان کو سزا، جھوٹوں کو سزا ملتی رہے گی۔ کتنی خوفناک اور بھیانک سزا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ کہیں یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمارے بزرگ جن کی 60-70 سال عمریں ہو گئی ہیں، کتنے سال اور زندہ رہ لیں گے؟ چلو جوانوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا جی ابھی جوان ہے، پھر جو ہے وہ بوڑھا ہوگا۔ جوان بھی جھوٹ چھوڑ دیں، بوڑھے بھی جھوٹ چھوڑ دیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور ایک سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جھوٹ بولنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ فإن الصدق طمأنینۃ وإن الکذب ریبۃ، کیونکہ سچ جو ہے نا وہ اطمینان کا باعث ہے، اور جھوٹ جو ہے بے چینی کا باعث ہے۔ سچ بولنے والا جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ آج اس نے جو سچ بولا ہے 100 سال کے بعد بھی وہی بات کرے گا، اور جو جھوٹ بولتا ہے نا یہاں کچھ اور بات کرے گا، وہاں کچھ اور بات کرے گا، تیسری جگہ کچھ اور بات کرے گا۔ وہ بے چین رہے گا، اسے سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہیں تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے، اس کے رسول کی بھی نافرمانی ہے۔ جھوٹ کی کتنی بہت ساری قسمیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔